السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو صحافت کا دوسرا لیکچر دے رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اردو ٹیسٹ کے حوالے سے وہی سوالات ڈسکس کیے جائیں جو کہ اردو ٹیسٹ کے اندر آتے ہیں، دیگر سوالات کو ہم جو ہے نا نہیں ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں کہ جتنے بھی دوست اب آپ کی تیاری کر رہے ہیں ان کو بھی اس چینل کو بتایا جائے تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں اردو اخبار، اردو مجلے، رسالے۔ یہ اردو کا رسالہ ہے، اردو مولا۔ اردو مولا کا جب لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو شہاب الدین محمد شاہ جو کہ 5واں مغل حکمران ہے، 5واں، اور سب سے زیادہ اردو زبان کو جو ترقی ملی ہے وہ یہی بادشاہ تھا، یعنی شہاب الدین محمد شاہ کے دور میں اردو زبان پھیلی پھولی ہے۔ شہاب الدین نے دولت آباد کو اپنا جو ہے تخت بنایا تھا، اور اس کے دور میں اردو زبان کے حوالے سے جو اردو مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ زبان تھی جو کہ اس کے قلعے کے اندر بولی جاتی تھی، اس کا خاص محاورہ تھا، خاص اصطلاحات تھیں، یعنی یہ شاہی زبان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ اردو بزرن ترکی یعنی لشکر اس کے معنی ہیں، تو اردو مولا، مولا اعلیٰ سے نکلا ہے، عالی، عرفہ، بہترین۔ تو اس کے بعد جو اردو مولا ہے اس کے بارے میں یہ آ جاتا ہے کہ مرزا اسد اللہ خان کے جو خطوط ہیں ان کا یہ دوسرا مجموعہ ہے۔ پہلا جو ان کا مجموعہ ہے وہ ہے عود ہندی جو کہ 1868، اور دوسرا اس کا جو مجموعہ ہے وہ ہے اردو مولا جو کہ 1869۔ ایک سال کے اندر اندر یہ دو مجموعے اس نے، اس کے ہیں بھی ٹوٹل 2 مجموعے۔ ایک اور سوال آتا ہے کہ جدید اردو نثر کا بانی، تو وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ تو اردو نثر کے حوالے سے اگر سوال آ جاتا ہے کہ پہلا نثر نگار کون تھا، تو وہ ہے خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دیگر جو ہیں نثر نگاروں میں سے سبرس 1600 یہ ہے 68، سبرس یہ ایک داستان ہے، یہ اردو نثر کا بہت اعلیٰ مجموعہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نو طرز مرصع، یعنی وہ جو قصہ چہار درویش ہے اس کا یہ تذکرہ ہے، اور بعد ازاں غالب کے خطوط ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے اردو مولا۔ اردو مولا جو ہے ہم نے وہ شاہ جہاں کی بات کی، اور غالب کے خطوط کا، وہ جو غالب کے خطوط ہیں وہ ہیں 464 اردو مولا کے اندر۔ اس کا جو پہلا مجموعہ ہے اس کے اندر ہے اس کے اندر ہے 164، اس کے اندر ہے 464، اور غالب نے سب سے زیادہ خطوط لکھے تھے میر میری مجروح کو، اس کا جو پہلا خط ہے وہ لکھا گیا تھا منشی ہرگوپال تفتہ کو۔ غالب کے خطوط نثر کے لیے حوالے سے بہت اہم ہے۔ غالب کے خطوط کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ڈرامہ بھی مل سکتا ہے، ڈرامہ نگاری کے بھی نمونے، رپورتاج کے بھی نمونے، غالب کی آبیتی کے بھی نمونے، اور ہندوستان کی تاریخ کے بھی نمونے، اردو نثر کے اعلیٰ جو ہے نمونے بھی ہمیں غالب کے خطوط کے اندر مل سکتے ہیں۔ اور غالب خطوط کی میں یہ بھی کہا جاتا ہے، غالب نے کہا کہ میں نے جو ہے مراسلہ کو، یعنی کہ خط جو ہوتا ہے مراسلہ کو میں نے مکالمہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ بھی جو لفظ ہے یہ بھی غالب کے خطوط کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو شہاب الدین محمد شاہ غوری تھا، شاہ جہاں تھا، یہ 5واں مغل حکمران تھا، اور اس نے 1911 کو جو ہے نا یہ پھر تخت دہلی میں انتقال کیا دولت آباد سے۔ اردو ملک آ جاتے ہیں، یہ جو رسالہ ہے یہ سید فضل الحسن حسرت موہانی، جس کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے، اور یہ اس نے قید و بند کی صورت بھی برداشت کی۔ اردو غزل کا بہت بڑا نام ہے، اور اس کا ایک بہت مشہور زمانہ شعر ہے کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ تو سید فضل الحسن حضرت جو تھا، اس کو رئیس المتغزلین بھی کہتے ہیں، اس نے اردو مولا کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا جو کہ ماہنامہ تھا، یعنی ایک مہینے کے اندر اس کا ایک آتا تھا۔ تو یہ کہاں سے جاری کیا تھا؟ اس نے علی گڑھ سے، کب اس نے یہ رسالہ 1903 کو جاری کیا تھا علی گڑھ سے۔ اور یہ جو سید فضل الحسن تھا یہ کمیونسٹ پارٹی کا بانی بھی تھا، اور اردو زبان کی غزل کے حوالے سے یہ بہت بڑا نام ہے، اسے رئیس المتغزلین بھی کہتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں الہلال۔ یہ رسالہ نہیں ہے، یہ 7 روزہ اخبار ہے۔ الہلال
کو کس نے جاری کیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد، بہت بڑا نام ہے، اس کا نام تھا محی الدین آزاد، جو کہ کانگریس کا بہت بڑا رکن تھا، اور یعنی کہ ہندوستان کی تقسیم کا بھی یہ مخالف تھا۔ اردو نثر کے حوالے سے اس کا بہت بڑا کام ہے، اس کی بھی خطوط ہیں جو کہ اس نے جیل کے اندر لکھے تھے، وہ خطوط کا نام ہے غبار خاطر، جس کے اندر 24 خطوط ہیں ٹوٹل۔ غبار خاطر اس نے لکھے تھے اپنے دوست حبیب شیروانی کو، اور پھر اس کو انہوں نے جو ہے نا بعد میں اشاعت بھی کروایا۔ تو اردو کے حوالے سے، اردو نثر کے حوالے سے یہ بہت بڑا نام ہے۔ اس نے یہ جو الہلال جاری کیا تھا، ہفت روزہ اردو اخبار، یہ کلکتے سے 1912 کو، کلکتے سے، اور اس کی وجہ سے اس کو بھی کئی دفعہ قید و بند کی صورتیں، ذہنی بات ہے غبار خاطر میں جب اس نے لکھے تھے تب بھی وہ یعنی کہ احمد آباد، احمد نگر میں وہ جو بند تھے، قلعہ احمد میں۔ اب تیسرا آتا ہے ہمدرد مولانا محمد علی جوہر۔ مولانا محمد علی جوہر جو کہ رئیس الاحرار، حریت آزادی کے حوالے سے وہ بہت جانے بجانے جاتی ہیں، اور مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں یہ ایک اور بھی اس کا شعر بھی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ جو اس نے اخبار جاری کیا تھا، یہ بھی ہفت روزہ تھا، اردو میں تھا 1913 کو، اور اس نے یہ جاری کیا تھا کلکتے سے نے دی کامریڈ انگریزی اخبار بھی جاری کیا تھا، دو کامریڈ بھی ہے اس کا، ہمدرد اردو کا، یہ کامریڈ اس کا انگریزی کا تھا۔ یہ 1911 سے 14 یہ کے بعد بند ہو گیا تھا۔ آگے آتے زمیندار، بہت مشہور نام ہے زمیندار اخبار کا۔ یہ سب سے پہلے تو بابا صحافت جسے کہتے ہیں، مولانا ظفر علی خان کے والد محترم سراج الدین نے جاری کیا تھا، کرم آباد وزیر آباد سے 1903 کو، لیکن بعد میں وہ 1909 کو اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو ادارہ سنبھال لی ظفر علی خان نے، اور 1911 کو یہ باقاعدہ جو ہے نا روزنامہ بنا دیا گیا، اور یہ بعد میں اس نے اس کو بھی قید و بند کے صورتیں برداشت کرنی پڑی، اور کئی بار یہ اخبار بند بھی ہو گیا تھا۔ جدید پاپولر جرنلزم کے بانی، یعنی جدید پاپولر جرنلزم ہے، ان کے بانی بھی ظفر علی خان ہے، بابا صحافت بھی ظفر علی خان ہے، اردو نظم میں بہت بڑا نام ہے، اور بدیہی گوئی یعنی فی البدیہی شعری کے اندر بھی ان کا بہت بڑا نام ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو میرا تہذیب الاخلاق، یہ 1870 میں ہے، یہ رسالہ ہے، اخبار نہیں ہے، اردو مولا رسالہ تھا، اب ہم اس پہ رسالے میں آ گئے ہیں۔ یہ 1869 میں، ویسے 1870 میں یہ کی، 1869 کو سر سید احمد خان کہاں گئے تھے انگلستان میں وہاں اس نے کچھ وقت گزارا، اس نے وہاں دیکھا تھا ایک انگریزی اخبار تھا ٹیٹلر اور سپیکٹیٹر، تو اس پر اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہیں انگلستان کے اندر لوگوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، تو ان کی یہ خواہش تھی واپس آئے، تو انہوں نے یہ رسالہ جاری کیا تھا، اور اسی رسالے کے اندر مسدس حالی بھی جو ہے نا وہ لکھی گئی تھی، مولانا الطاف حسین حالی کی، اور 1889 کو یہ مسدس حالی لکھی گئی تھی، اور اس لیے سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ میں مولانا حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ تو یہ اس کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی۔ اگلا اخبار جو اردو کا پہلا مزاحیہ اخبار ہے، اردو کا پہلا اخبار جامع جہان نما ہے، اردو کا پہلا اخبار جو کہ سرکاری جس کی نیت ہے وہ ہے سراج الاخبار، اردو کا پہلا پنجاب کا جو ہے وہ ہے کوہ نور، اور اردو کا پہلا مزاحیہ اخبار وہ ہے اودھ پنچ، اس کا تلفظ ہے زبر کے ساتھ اودھ پنچ۔ 1877 کو یہ مزاحیہ اخبار ہے، اس کے اندر اکبر الآبادی، یہ اصل اخبار کس کا؟ منشی سجاد حسین، اس کا ایک مزاحیہ کردار ہے حاجی بغلول، وہ بھی سوال آ جاتا ہے۔ یہ اخبار آتا ہے، اس کا کسی نے جاری کیا تھا، اس کے مدیر، اس میں لکھنے والے کون تھے؟ اکبر الآبادی تھے، مچھو بیگ یعنی ستم ظریف تھا، جوالا پرشاد تھا۔ تو یہ کہاں سے جاری کیا گیا تھا؟ لکھنؤ سے، اور یہ کیا تھا؟ ہفت روزہ تھا، اور بلاخر یہ بھی 1912 کو یہ بند ہو گیا تھا۔ اور ہے ابد اخبار، یہ اس سے پہلے جاری ہوتا 1859 کو، اس کو کس نے جاری کیا تھا؟ منشی نبیل کشور میں، اس کا جو تلفظ ہے نبیل، نول نہیں ہے، نبیل کشور، یہ بھی لکھنؤ سے، اور اس کے اندر عبدالحلیم شرر بھی لکھتے تھے، پنڈت رتن ناتھ سرشار، جس کا افسانہ، جس کا ایک ناول ہے فسانہ آزاد، اور اس کا کردار بھی ہے خوجی، آزاد اور خوجی، اس کا مزاحیہ کردار ہے آزاد اور خوجی۔
پنڈت رتن ناتھ سرشار کا جو ناول تھا وہ اس اخبار کے اندر بلا اقصاد یعنی جاری رہا اور اس کی 4 جلدیں تھیں. اور اس حوالے سے آج ہم نے مختصراً 2-3 اخبار دیکھے ہیں اور 2-3 ہم نے رسالے دیکھے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی ہم 1-2 اس قسم کے لیکچر دیں گے تاکہ جتنے بھی صحافت کے بارے میں سوالات آتے ہیں وہ جلد از جلد کور ہو جائیں. تھینک یو.